अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अज असां सारे जमा थियूं, वाले साहब भी नाल हैं। मीर अनीस का कलाम वो थोड़ा पढ़ते पे ते असां सोचे जो हिंदी रिकॉर्डिंग वगैरह करूँ ताकि बे भी जड़े हिन अहले बैत दे मदा ख़्वान हैं या अहले बैत दे चाहवण वाले हैं वही शायरी तो मीर अनीस रहमतुल्लाह अलैह दी शायरी जेड़ा शौक रखेंदा होवे सुने। क्यों जी थोड़ा सारी जड़ी ऑडियंस है पब्लिक है, कई लोग हैं जेड़े मतलब हज़रत इमाम हुसैन मुजतबा अलैहिस्सलाम दे शेर व शायरी उन्होंने कमालात सुनना चाहते हैं। मीर अनीस दे कलाम को लोगों को शायद पता ना होवे मीर अनीस अलैहिस्सलाम दे बारे ते उन्होंने शायरी दे बारे। तो पहले तो मीर अनीस रहमतुल्लाह अलैह जेड़े उन्होंने थोड़ा तारुफ सारे लोगों को करवा रहे हो। ये वालिद साहब हैं सारे ते ये सारा मतलब घर दे अफराद हैं जेड़े महफिल असां मुनक्किद करें दे पियो। ते अबू जी वो दसो मीर अनीस रहमतुल्लाह अलैह दे बारे उन्हां दी शख्सियत दे बारे। मीर अनीस साहब दा असल नाम है जड़ा जी पूरा नाम वो है खुदाए सुखन मीर बब्बर अली अनीस। ਇਹਦਾ मतलब ये कोई नहीं कि मैं शिया या सुन्निया वहाबिया या बरेलविया, मैं सिर्फ मुसलमान हाँ। मैं हर कहीं दी डॉक्टर इकबाल दी बाले जिब्रील ज़रबे कलीम पयामनामा मशरिक अरमगान हिजाज और इनकनों अलावा मीर तकी मीर मिर्जा गालिब ये तमाम किताबां मैं पढ़दा हम कि उन्हां दे अंदाज़े फिक्र कितने सारे तमाम इस्लाम दे विच जेरे लोग मुस्तनद किस्म दे जाहिल हैं ते डिग्रियां की दिए उन्हें इतना मिसगाइड किते कि मेरे को एक डॉक्टर इकबाल साहब दा शेर याद आ गए कि ये कितनी तंग ज़रफ़ी है कि अगर मैं मीर अनीस दा कलाम आखसा में कुछ याद रहे सन देर ना करे सन एतराज़ात दे उते एतराज़ात। इस्लाम एक मुकम्मल वजूद दा ना है, इनको टुकड़े टुकड़े कर देवणे जरा हूँ को मौत आखदे। डॉक्टर इकबाल साहब दा एक शेर में को याद आ गया। डॉक्टर इकबाल समझते कि जिंदगी क्या है, फ़कत ज़हूर में अनासिर तरतीब के अनासिर को तरतीब देते अल्लाह ताला ने ज़ाहिर कर देते थे हुक्म जिंदगी आ गई। मौत क्या है, अनासिर का परेशान होना कि कहीं चीज को टुकड़े टुकड़े करते बखेर देना। इस्लाम को बखेरने च सारे तकरीबन जेड़े लोग हैं उन्हें कोई कसर नहीं छोड़ी। जिद बाजिद तसहीह ते दुरुस्ती करने की बजाय इस्लाम एक वाहिद वजूद का ना है। कोई शिया बन गए, कोई बरेलवी बन गए। इन्हें शोरा हजरात ने अपनी बिसात के मुताबिक उन्हें दी ज़हनियत जिहड़ी फिक्र पेश कीते। मैं ही वास्ते वाल उन्हें को पढ़दा रहा करें ते सही हो। पहले तो मीर अनीस रहमतुल्लाह अलैह ने जेड़ा हजरत इमाम अलैहिस्सलाम दे उते उन्हां दी उम्र मुबारक को मतलब अपने कलाम दे जरिए जेड़ा दसे वो जेड़ा कुछ दी पहले भी मतलब तुसां पढ़दे पे आवे कलाम है ओ मतलब पहले उन्हां दी उम्र मुबारक तो शुरू करूं। अंदाज़े बियां हर कहीं दा अपना अपना होंदे, लेकिन एक होंदे हैरत अंगेज अंदाज़े बियां। उन्हें दी उम्र वक्त शहादत मीर अनीस दी जुबानी है जिहड़ी वो सुनो दसे दा दार भी है। मीर अनीस साहब दा एक शेर है कि कुछ जा बजा जो खुल गया है रीश का खिजाब, रुखसत है मिल रहे हैं गले पीरियो शबाब। यानी अध दाढ़ी काली है ते अध चिट्टी है, इवें मालूम थींदा पिया
کہ ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਗਲ ਗੀਰਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਕੋ ਯਾਨੀ ਜਵਾਨੀ ਵੇਂਦੀ ਪਈ ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਆਮਦਾ ਪਿਆ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਉਮਰ 50 ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 52 54 55 ਉਹ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਤਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਜਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ شاعر حضرات ہیں جڑے اپنی ذہانت دے مطابق کچھ اختراعاتوں بھی کام گھندن کچھ ضروری نہیں جو قرآن و سنت دی روشنی ہے انہیں دے خیالات ہیں ایک فکر ہے ایک ذاتی فکر ہے میر انیس صاحب دا ایک شعر ہے کہ وہ قصر آسمان ذوالجنا دے بارے بھی آگ دے کہ وہ قصر آسمان پہ بھی جانے میں طاق تھا دو پر اگر خدا اسے دیتا براق تھا یعنی وہ آگدہ پہ کہ بھئی ذل جنا ہر ٹائم کھڑا ہتھیار یعنی اندھے اپنے خیال ہے تیہی واسطے ادب آداب کو ملحوظ خاطر رکھے اتنا ادب آداب اسان رسارے جی بیان نہیں کر سکتے جتنا وہ شیر و شہری بیان کیتے جنگ دا ایک سمائے خیمے لگے ہوئے حضرت عباس غصے تو نکل دن تے پہل کرن دی کوشش کرن دن جو کیا فوجان دے کیا ہے تے حضرت امام علی مقام کو پتہ لگے تو وہ خیمہ تو باہر ہے نا تے ہون اے میر انیس صاحب بیان پہ کرن دن اوندا وال سنو جو اتھا کیا حالات ہیں آقا نے دی جو اپنے سر پاک کی قسم رکیں دے پن جنگ کنوں کہ جنگ نہیں کرے پہل نہیں کرنی آقا نے دی جو اپنے سر پاک کی قسم بس تھر تھرا کے رہ گیا وہ صاحب کرم پر تھی جبیں شکن سے نہ ہوتا تھا غیظ کم چپ ہو گئے قریب جب آئے شاہ امم گردن جھکا دی تانا ادب میں خلل پڑے قطرے لہو کے آنکھوں سے لیکن نکل پڑے تے وہ سپر کو پھینک کے بولا وہ نامور کہہ دیجئے ان کو کاٹ کے لے جائیں میرا سر حکم خدا ہے حکم شہنشاہ بحر و بر اب کچھ کہوں میں منہ سے کیا تاب کیا جگر یعنی اتنے غیظ و غضب چیز نظر جو ہے علی مقام حضرت عباس کو اپنی اصلیت یاد آ گئی ہے جو کیا شے بس گال ہوگی جنا وہ میری گردن ہی لہا رہے میں افنا کرے سا ہتھیار ساڑھ دیتے آپ امام دی پیروی ہاں یہ انہیں دی یعنی اتباع ہے یہ الفاظ کہیں دیگر شاعر ایک نہیں پاتے ہیں کہ اتنے حالات دے وچ بھی وہ منظر کشی کی تھی وہ کیمرہ دکھا رہی تھے حضرت عباس اپنی بیوی کو تسلی پہ دن ہوں مقام تے کربلا دے ہوتے کہ آفت میں صبر یوں کرتی ہیں بیویاں ہوتا ہے صابروں کا مصیبت میں امتحان جل جائیں دل مگر نہ اٹھے آہ کا دھواں اف کیجیو نہ منہ سے جو پہنچے لبوں پہ جان چرچا رہے کہ وقت پہ کیا کام کر گئی چھوٹی بہو علی کی بڑا نام کر گئی یہ میر انیس صاحب دا کلام ہے تو یہ چیزیں جڑے یہ کہیں دیگر کہ ہیرے جواہرات و منہ کنو اگل دے پہ ہن وہ کیا کہتے ہیں جڑا حضرت امام علی مقام کو جڑا سوال پوچھتے پہ جو انہاں دی مطلب وفات تو بعد تے انہاں دا ولاؤ جڑا جواب میر انیس نے دیتے انہاں دی جگہ ان دا خیال گیا کھڑے واقعہ کربلا تے او اتھیں ٹور گئے اتھیں لاشاں بکھریاں پہن تے میر انیس صاحب اتھیں گیا کھڑے تے او پوچھدا پہ حضرت امام علی مقام کنوں کہ یہ کیا ہے کیا بات تے او دسیں دے پن میر انیس صاحب
کہ بڑھ کر پکارا شمر کے یاور کدھر گئے، بے دل ہیں آپ کیوں وہ دلاور کدھر گئے، عباس کیا ہوئے علی اکبر کدھر گئے، اے فاطمہ کے لال وہ گوہر کدھر گئے، تھا روم و شام جن کی زبردستیوں سے زیر، کیوں آپ کی مدد کو نہیں آتے وہ دلیر، اس دشت کی میں گونجتے تھے جو مثال شیر، شاید انہی کی لاشوں کے ہیں خاک پر یہ ڈھیر، محتاج بعد مرگ جو گورو کفن کے ہیں، کس نخل کے یہ پھل ہیں، یہ پھول کس شجر کے ہیں، شے نے کہا کہ یہ سب میرے گلشن کے پھول ہیں، کیوں کرنا سرخ روحوں کے آلے رسول ہیں، برچھی کا سینہ علی اکبر میں پھل ہے گر، غافل یہی تو باغ شہادت کا ہے ثمر، ہر بار یہ دعا تھی کہ پھولے پھلے شجر، بابا نہال ہے کہ برو مند ہے بسر، کیا کیا گلے مراد میرے ہاتھ آئے ہیں، باغ جہاں میں آگے یہ پھل کس نے پائے ہیں۔ آخری نظم دا مصرع ہے کہ کچھ عرصہ جو میرے پاس رہے مستعار تھے، یعنی میرے پاس رہے مستعار تھے، ادھار کچھ عرصہ میں کنے رہ گئے میں لگنوں ادھارے منگیا ہوں، زندگی بھی ادھار ہے، ہاں کچھ عرصہ میرے پاس رہے مستعار تھے، یہ سب لال امانت پروردگار تھے، ادھارے کی دیام امانت ہے وہ میں واپس کر بھی تھی، تو پریشان کیوں ہے۔ حضرت ابن مظاہر رکاب چکیمدن حضرت امام علی مقام بیٹھن کے 3-4 کلومیٹر دا فاصلہ ہو گئے، تے آپ نے ڈٹھے کہ بھئی اتنے کلومیٹر آپ نے روکے تے آپ تلے اتر گئے، حضرت ابن مظاہر کو آکھنے جو تو چڑھ ہون میں لگام سکا تے پیدل ٹورا، کیونکہ فاصلہ مسافت ہے، انہیں اتنا اصرار کیتے کہ بھئی ہوں امام دے رہے او لگام سکے میں چڑھ ہوں اپنی سارا کچھ ڈسے کہ میری کیا مجال ہے جو تساں لگام سکو، آپ نے مساوات زور لیتے جو میں یہ نہیں آکھ رہا تو چڑھ، آپ اصرار کیتے جو چڑھ کہ ہی گال بات دی کہ ان دا آخری مصرع میں کو یاد ہے، وہ فرمایا میر انیس نے کہ دوست پر پدر سے زیادہ شفیق تھے، حضرت امام علی مقام دوست پر پدر سے زیادہ شفیق تھے، کیا قدر داں وہ شاہ تھا اور کیا رفیق تھے، اتنی بحث و تکرار کہ کیا انہیں کو عقیدت ہے، ہاں تے شاہ دی قدر دانی بے دوست دوتے اتنی شفقت۔ اچھا جناب، وہ جڑی علی اکبر دی او مخالف جماعت دے او جڑا ہئی سرگنا ہئی جڑا جوان للکار تے پکار تے امدے تے ہوندے نال جڑی تکرار تھیندی ہے، میر انیس نے مطلب جڑا منظر کشی کیتی ہے او جڑی تساں بیان کرو پانی۔ میر علی صاحب اور میں نے حضرت علی اکبر دی ایک پہلوان نال مقابلہ تھے دے، وہ 1000 پہلوانے دا جنگ جو اتنا ہا، تو میر علی صاحب وہ جنگ دا منظر دے سے کہ ان کی طرف خدا تھا، ادھر لشکر غنیم، سردار روم و شام تھے میان امید و بیم، غنیم مطلب غنیم من دشمن پارٹی، ٹھیک ہے، سردار روم و شام تھے میان امید و بیم، وہ کفر میں قوی یہ رہے حق پہ مستقیم، دونوں طرف تھی کشمکش و کوشش عظیم، حالے تھے دو ملے ہوئے گھوڑوں کی گشت سے، خاک آسماں پہ جاتی تھی اڑ اڑ کے دشت سے،
حالے مانے بہادر جری یا کو سورما آخدن پنجابی زبان ہے جو بھی گرے میں نیزہ ظالم کی جب سنا گھوڑا اڑا کے ہاتھ کو اکبر نے دی تکاں اللہ رے زور اٹھ گیا گھوڑے سے پہلوان دستے شکی سے چھوٹ گئی ڈانڈ ناگاں نیزے ہی ڈہ گیا ہوں نیزے کے ساتھ شور اٹھا اس گروہ سے کیرا گروہ روم دے شام والا جرا تماشائیا لو اجدہے کو لے گیا سیمرغ کوہ سے ظالم نے ڈھال دوش سے لی اور کمر سے تیر بدلا تھا اس نے ٹھاٹ کے چمکی ادھر سے تیر 2-4 بار ڈوب کر نکلی سپر سے تیر چلنے میں گھٹتی بڑھتی تھی کس کس ہنر سے تیر مضطر تھا اپنی زیست سے دشمن کو یاس تھی زیست مانے زندگی مضطر مانے پریشان یاس مانے نا امیدی یعنی وہ اپنی زندگی تو مایوس تھی گیا کہ میں ہوں بچ نہیں سکتا قتل ہو ویسا مضطر تھا اپنی زیست سے دشمن کو یاس تھی جب ہاتھ اٹھ گیا یہ کلائی کے پاس تھی چمکی سپر کے ساتھ کبھی برق کی مثال شانے پہ آئی سینے پہ لی جب شکیلیں ڈال سر کو بچا کے کاٹ گئی وہ زرے کے جال چوٹیں کڑی پڑی تھی کہ مضطر تھا بدفصال روکے کسے جواب کسے دے کدھر پھرے بجلی کے ساتھ ساتھ کہاں تک نظر پھرے کہ چمکی جو تیغ ڈھال وہ لایا قریب سر ایک برق سی گری کہ 2 پارا ہوئی سپر مغفر سے سر میں تھی مغفر سر دا حصہ سے لینے ان کو نتلے سے مغفر سے سر میں تھی سر و گردن سے صدر پر صدر منے سینہ سینے سے جب بڑھی تو ہوا تب وہ باخبر سب نشہ غرور جوانی اتر گیا تلوار تھی کہ حلق سے پانی اتر گیا ڈو ہی سے دے گیا اپنے وہ کریں دے میر انیس اپنی تعریف خود سنائی کنو پورا زمانہ تنگے غرور تے تکبر آیا تو وہ ماریا گیا شیطان دی مانے سنے گا نا تے او ایک نظم اپنے خوبیں دے ہوتے تے اپنی تعریف خود کی تھی ہوں میر انیس صاحب نے اول کیا فرمائے دے میر انیس کہ کیوں نہ ہو بندہ موروثی مولا ہوں میں کلزوں میں رحمت معبود کا قطرہ ہوں میں جس میں لاکھوں در و مرجاں ہیں وہ دریا ہوں میں مدح خانے پسر حضرت زہرا ہوں میں وصف جوہر کا کروں یا صفت ذات کروں اپنے رتبے پہ نہ کیوں آپ مباحات کروں عمر گزری ہے دشت کی سیاہی میں 5ویں پشت ہے شبیر کی مدائی میں این نظم جو آکھیے نا تو ان حد مقاری دیا اپنی تعریف کریں دیں لیکن جب لوگوں کو خیال ہے نا کہ میں تو اپنی تعریف آپ کی تھی نا یہ اچھا فیل تھا کوئی نہیں یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں نظم دا آخری شعر ہے تو میر انیس صاحب فرمائے ان دا آخری مصرع نظم دا کہ تھا جوش ہی کچھ ایسا جو یہ دعویٰ کیا میں نے خود سربا گریباں ہوں کہ یہ کیا کیا میں نے اللہ اکبر دعا منگ دے اپنے بارے اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ان دی دعا قبول کی تھی کہ ثانی کوئی شاعر کوئی نہیں مرثیہ کوئی شاعر کوئی ثانی انہیں دعا کیا منگی ہے کہ یا رب چمن نظم کو گلزاری رم کر اے ابر کرم خشک زراعت پہ کرم کر تو فیض کا مبدع ہے توجہ کوئی دم کر گم نام کو اعجاز بیانوں میں رقم کر
جب تک یہ چمک مہر کے پرتوں سے نہ جائے، اقلیم سخن میرے قلم رو سے نہ جائے. جتنے تک جانا سورج چمکدا پہ اتنے تک اقلیم مانے بادشاہی شہنشاہیت، یعنی بولن والی جیڑی شہنشاہیت ہے وہ میرے ہاتھ جی رہے، میں کو ودھے نہ ہی کو ہاتھی چوں نہ ونجان دے. اقلیم سکون میرے قلم رو سے نہ جائے، اس باغ میں چشمے ہیں تیری فیض کے جاری، جنہ تو کیا نہیں کیتا. میں تو دعا منگدا پیا میری بھی سن، میں گڑ گڑیندا پیا، اللہ تعالیٰ ایہا میری دعا قبول کر. اس باغ میں چشمے ہیں تیری فیض کے جاری، بلبل کی زباں پر ہے تیری شکر گزاری. ہر نخل برو مند ہے یا حضرت باری، حل ہم کو بھی مل جائے ریاضت کا ہماری. اللہ تعالیٰ نے دعا انہوں نے قبول کی دی ماشاءاللہ. وہ آگدن کہ بھئی آگاہ کر انداز تکلم سے زبان کو، عاشق ہو فصاحت بھی وہ دے حسن بیاں کو. فصاحت مانے صفائی، اتنی خوبصورت بنانا آکھ دے سارے ہیں لیکن ان دے وچ صفائی نہیں ہوندی. یعنی میں کو پہلے فصاحت دے تے ول میرا کلام خوبصورتی میں چمکدا پیا ہوئے، لوگ پڑھیں تے حیرت زدہ تھی وجن. ایک ہوندا شعر ہے میر انیس دا، تے وہ آگدا پہ کلزوں میں فکر سے کھینچوں جو کسی بزم کا رنگ. کلزوں میں فکر سمندر دی تہتا ہی کو نہ تلے، یعنی اتنی میں گہرائی نال سوچ بچارتے کہیں محفل دا منظر پیش کرانا. کلزوں میں فکر سے کھینچوں جو کسی بزم کا رنگ، صاف حیرت زدہ مانی ہو تو بہزاد ہو دنگ. مانی میمل مانون یہ نہیں، مانی شہرہ آفاق مصورہ. اچھا ہاں تے مانی ایک دو شہرہ آفاق مصورن. وہاں کیا وہ شے کیا ہے، وہاں کیا وہ حیرت زدہ تھی ویسن تے مانی حیرت زدہ تھی سے تے بہزاد دنگ تھی ویسے. صاف حیرت زدہ مانی ہو تو بہزاد ہو دنگ. یعنی میں این منظر کجی کر سکنا. دیکھو جنا زبان دے ہوتے اتنی قدرت اللہ تعالیٰ نے دیتی ہے. میر انیس صاحب نے گھوڑے کو 3 زبانیں کے استعمال کی دے، کیوں کے کلام ہے جو وزن کو نہیں گران دیتا. حضرت عباس علمدارن جرے او پانی دا مشکیزہ بھران کی دے گھوڑے کو دریا جوائن سچے تے گھوڑے جرا زل جناؤ منہ چاہتی کھڑے انہی پانی پہ پیدا. تے میر انیس صاحب کیا فرمے دے پہن کہ پانی سے منہ اٹھائے جو تھا اسب سر بلند. اسب مانے گھوڑا سر بلند اتے سیر اتے چاہتی کھڑے، پانی بھی دیکھتا ہی نہیں کیا. پانی سے منہ اٹھائے جو تھا اسب سر بلند، ڈھیلا کیا دلیر نے خود جھک کے زیر بند. زیر بند تنگ کو سرنن جو شاید جھوٹیا کھڑے تھے ہی دی وجہ تو پانی نہیں پینا جو ای پی گنے. بولا ہلا کے سر کو سمند وفا پسند، وہ سیر ہلایا سمند عرب فارسی گھوڑے کو آدھن. سمند وفا پسند پیاسا ہے ذل جنا شہنشاہ ارجمند. اپنے نام پہ آگ دے جنا یہ ذل جنا جاندے تو چلے اب نہیں یہ پیاسا ہے لیکن یہ مقصد کوئی نہیں. پانی دا طلب ہے مقصد ہے میں پیندہ نہیں پیا. کیوں بھئی نہیں پیندہ؟ والمیر انیس صاحب فرمائے کہ مطلب یہ ہے کہ ذکر وفا 4 زور ہے، تر خشک لب نہ ہوں تو نہ ہوں آبرو رہے. تے ہون جتھے ہی انہیں دا نام دے گھوڑے دی وفاداری آ گئی ہے. اگر وہ پانی پی گندا والوں دی وفاداری کیا ہے؟ یعنی جانوریں کو یہ احساس آ تے یزید ہو رہی احساس نہیں کیتا. سارے حدیثاں ہر چیز پتہ جو نواز رسول ہے انہیں کوئی کسر نہیں چھوڑی. سارے جڑے حضرات ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کریں تے اسلام کو موت دے گھاٹ انہیں اتار دیتے.
बकौल डॉक्टर इकबाल जी मैं पहला दसा कि मौत क्या है अनासिर का परेशान होना गिरो गिरो कर दे इस्लाम का तो एक वजूद है मुकम्मल जब शरीयत भी होने दिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने भिजवा दी था पैगंबर दी गाल है जी वो ऑथेंटिक है उनके विच कोई शक जुबो नहीं झूठ मार मार दे मुकाबले कर करते सब्र तहम्मुल इस्तक़बाल हर चीज छोड़ी थी हुन गिरोह विच बट गए से अच्छा वो जिंदा सडेंदन एक खुप अंधेरी वाला कैद खाना जिथा रोशनी भी नहीं आती वो मीर अली साहब फरमांदन कि जब बीवियों को खानाए जिंदा में शब हुई बच्चों की मारे प्यास की हालत अजब हुई घुट घुट के दुख्तर दिन जां बलब हुई मुज़तिर कमाल बिनते अमीरे अरब हुई आफत का सामना था नई वारदात थी ज़हरा की बेटियों पे कियामत की रात थी ही कनो ज्यादा वो क्या थे अनीस ਤੇ ਅਬੂ ਦਹੀਂ ਬਾਰੇ ਛੋਣ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤਫੱਕੁਰ ਤੇ ਖਿਆਲਾਤ ਕੀ ਹਨ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀਰੋ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗਿਰੋਹ ਬੰਦੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਨਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਲਾਮ में तो तौहीद भी है रिसालत भी है अहले बैत इत्हार भी है ठीक है ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਨਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਿਰੋਹ ਬੰਦੀ ਸਾਹਬਾ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਮਾਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨੇ तौहीद को कहते बना के दी एक ने अहले बैत को कहन के दे ते ओ बिखेर दी ते इस्लाम दा शिराजा सुनो ना हर कोई जरा ओ यही वास्ते नहीं मतलब करेंदा पिया जो ओ कोई नेकी हासिल करे ओ हर आदमी को उलमाए कराम हैं तो उन्हें एक गिरोहबंदी रखी हुई है कि सही गाल भी दूजे दी नहीं मननी जो मैं दे कोई माता तोड़े उन्हें गिरोहबंदी कर करें ते एक कमांड करें दे पेन इन्हें को कमांडर बनाने का बड़ा शौक है कि तस्लीम नहीं करनी सच्ची गाल भी गिरोहबंदी ते ताकत का तवाजुन पैदा करना चाहते हैं जो वाला सा देवबंदी से वो बेया के वाला सा अहले तशिये से इस्लाम दे विच ये है कि कहीं गलत आदमी दी पैरवी नहीं करनी ओदे मुकल्लद नहीं होना बेशक पूरी दुनिया होवे ना इमामे दा नाम घेन करें उन्हें को बदनाम करते अपने मतलब दियों का 2000 किताबों लिख के फलाना 5000 लेके मैं अपने जाती ख्यालात मेरी क्या हैसियत है बस जेरा कुछ कुरान दे विच ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए ओ अगीते आवे विच ए मुनाफिकीन शुरू दे हमदे पन गद्दार भी शुरू दे हमदे पन हर चीज कुछ गलत कुछ सही खान खराबी थी कोई गलत दे उते जेरे गलत आदमी नो गलत ते डट गए जेरे नेक हन उन्हें मुताला कीता कि इन्हां दी क्या नेक दा कोई बने ना उन्हां दे सिर कट दिते एक गिरोहबंदी ते इन्हां दा खून खराबा क्योंकि इन्हां दे ये ओ हन के जिन्हें तस्लीम नहीं करना अल्लाह ताला फरमाते कि मेरा पैगंबर तू परेशान ना थी तेरा काम है पैगाम दे देवा परेशान ना थी मेरा काम है हिदायत देवा मैं उनको मन से मैं दे देता हूँ लेकिन उनके कि मैं फरिश्ता भी उतार देवा ना इन्हें कोई हिदायत वास्ते इन्हें बुलाई झूठ दे उते डटे रहने क्योंकि इन्हें को मत नहीं आंदी ओ तो अक्सर तू तो फरिश्ता ही ते तो खावन पीवन दी जरूरत असा को रोजी दी लगी भी बाल जी असा मेहनत मजदूरी करूं तू तो हम तो सना बैठा करे नहीं हूं कोई जना झूठ ला रहे सन यानी फरिश्ते में होना एकदम फरिश्ता हो गया ये फरिश्ते कोई झूठ ला रहे सन मैं तो नहीं डीठा एक दूजे नाल मुनाजरे ते जंग करन वास्ते मुनाजरा तुसा करो तो ईसाई नाल करो यहूदियों नाल करो हाँ तुसा आपस क्यों लड़दो मुताले तुम्हारा जीरो दे ये फखर महसूस करें दे गिरोह दा नाम गिनते इस्लाम दा नाम गिनते फखर को नहीं करें दे कि मैं तो बरेलवी हां उनके मैं तो अहले तशी हां उनका एक शेर है डॉक्टर इकबाल दा के वाई नाकामी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है वो गैरत ज़दा है डाक समझ नहीं आती ये पढ़ते हैं PhD वाले को माने का पता नहीं लगता जो आखिरा क्या है वाई नाकामी उनके धाड़ा निकल गए
گریا زاری نکل گئی منہ جو جو اتنی شکست پائے بھی کیا ہوگی متاع کارواں جاتا رہا کہ جیرا اساسا قافلے دا اسا کو ملیا رہا نا پیچھوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف اللہ دے رسول کو او لٹ تے چاہ گئے چلو بھئیو مسلحان طاقت دے توازن برقرار ہونا پورا قافلہ لوٹیا گیا تو سن کو ایثار قربانی محبت اخلاص ہمدردی جفاکشی اللہ دی کوشش یہ سارا کچھ کھاستے چلے گئے لوٹی گئے ہوئے تو سن لیکن وہ اتنے تک اکتفا نہیں تھا متاع کارواں جاتا رہا وہ طاقت دا توازن بگڑیا وہ کھسی گیا کوئی حرج نہیں گھبراؤ نا وہ نہیں ظلم دی ایک بھی حد ہے کہ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا ایسا جھوٹ مار دے مکر فریب کر کری دے شیطانی فیل کر دے ایسا فخر کریں نو یعنی یہ ظلم دی اخیری ڈگری ہے کہ اگر دن میرا نہ ہوئے پیغمبر دا نہ ہی نہ گنو مولانا مفتی فلانا 1000 کتاب بھئی تم مر کیوں نہیں گیا 1000 کتاب قرآن مجید 3 کی پارے دی کتاب ہے تو سا تشریحات انہیں دیا پوٹیاں کرے دو اپنے مطلب دیا حدیثاں تو سا غلط دسو بلا ظلم دی حد ہے کہ بلا ڈٹ ویندن کور دے اللہ تعالیٰ ہدایت دے جی سا اپنے خیالات دا چلو تو سا اظہار کیتے ماشاءاللہ بڑا اچھا لگے تے بھئی کنکلوژن دا نتیجہ یہ ہے جو فرقہ بندی تے گروہ بندی کو جتنی پرہیز بندہ کرے تے حق گال جیویں ہی کو پتہ چلے تے وہ بغیر کہیں چون چران دے تے بغیر کہیں اپنے مفاد کو مد نظر رکھے وہ قبول کرے یہ چیز جڑی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تے اللہ تعالیٰ ہی چیز دا اجر لے ہونے جیلے وہ کو حق پتہ چلے انہیں ہچکچاہٹ جنہیں نہیں کیتی تے انہیں حق کو قبول کیتے تے اپنے مفادات کو تے اپنے افکار کو تے ساری چیزیں کو انہیں خیر آباد کہہ تے یہ چیز اگر سارے مسلمانے تھی بنے بغیر کہیں فرقہ واریت بغیر کہیں اپنے مفاد کو مد نظر رکھے اگر آپ چھوڑ دے صرف قوم تے صرف دین کو گھنتے گٹو سنتا انشاءاللہ ایک وقت تو بلا دوبارہ آوے سے جو دین پوری دنیا دے غالب تھی سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بس مسلمانیں دوتے رحمت کرے تو کوشش کرے توفیق رہے اللہ تعالیٰ دی امان ہوئے